أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. پچھلے جمعہ کے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے راضی رہنا چاہیے. اس کو صبح کے وقت اعلان کرنا چاہیے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. سارے دن میں گاہے بگاہے کہتے رہنا چاہیے, رات کے وقت کہتے رہنا چاہیے, اذانیں ہوں کہتے رہنا چاہیے. اور اگر حالات کبھی تھوڑے بہت ٹھیک نہ بھی ہوں, اتنے اچھے نہ بھی ہوں, میٹھی کھاتے کھاتے کبھی کڑوی کسیلی بھی کھانی پڑ جائے, تو ان حالات میں بھی اللہ کو کہنا چاہیے اللہ میں تجھ سے راضی. اور یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے راضی رہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, عملاً ثابت کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی, بڑی سعادت ہے انسان کی کہ کوئی انسان جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو. یہ بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی. انسان اعلان کرتا پھرے او لوگوں میں اللہ سے راضی ہوں. لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور خوش قسمتی بھی ہے جو اس سے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. وہ اس خوش قسمتی کے مقابلے میں بہت بدرجہ بہتر ہے. عام خوش قسمتی تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. بڑی خوش قسمتی یہ ہے اللہ یہ کہے اے میرے بندے اور میں تجھ سے راضی ہوں, اے میرے بندے میں تجھ سے بھی راضی ہوں, اے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہو گیا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑے بختوں والی بات ہے. اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, تیرے اعمال سے راضی ہو گیا ہوں, تیری باتوں سے راضی ہو گیا ہوں, تیرے قول و فعل سے. کائنات کا شہنشاہ اللہ جو داتا ہے اس پوری کائنات کا, وہ اعلان کر دے کہ میں تجھ سے راضی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بات کی کتنی قدر تھی کہ اللہ کا راضی ہو جانا. آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے اللہم انی اعوذ برضاک, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ یہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھ سے درخواست کرتا ہے
اللہ میرے ساتھ راضی رہنا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اللہ ناراض نہ ہونا۔ اور خاص کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ جب آپ سفر پہ جانے لگتے اس وقت خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرتے، سواری کے اوپر بیٹھتے، سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہی ہے، میں کسی سواری کے اوپر بیٹھ کے میں نہیں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہی ہوں، بڑا تو ہی ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیری ہی بڑائی ہے ساری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ یہ تیرا اختیار ہے، ایک چھوٹے سے انسان کے، اس انسان کے اختیار میں اتنی اتنی بڑی گاڑیاں اور سواریاں دے دی، اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کام۔ اللہ میں تو کسی قابل ہی نہیں تھا، ہم نہیں یہ کام کر سکتے تھے، اللہ ہم تو وہ ہیں، ہماری تو یہ حیثیت ہے، اللہ تو نے پیدا کیا، تو نے دنیا میں بھیجا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اے اللہ ہم نے مر کے تیرے ہی پاس چلے جانا ہے، تیرے ہی بندے اور غلام ہیں تیرے۔ یہ دعا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سفر پہ جو دعا کرتے تھے اس کے بعد آپ فرماتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ یہ جو سفر کر رہے ہیں اللہ یہ سفر تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، اللہ یہ سفر جو ہے یہ نیکیاں کمانے والا سفر ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان عام طور پہ اپنے گھر میں بڑا شریف انسان ہوتا ہے، اپنے گھر میں بڑا نمازوں کا پابند ہوتا ہے، ایک عورت بھی بڑی شریفانہ چال چلن اور بڑے پردے کی پابند، سفر پہ جاتی ہے تو اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتی ہے، کپڑے اس کے غلیظ، کپڑے اس کے شریعت کے خلاف، اور منہ ننگا کر کے بازاروں میں عام پھرنا، لوگوں کے سامنے بے محابہ پھرنا، ساری دنیا کو دیدار عام کراتے پھرنا، اور سفر میں اس طرح ہو جانا جس طرح کہ اللہ کی نظر سفر تک پہنچتی نہیں۔ نہ نماز کا خیال ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ نماز، نہ کو حیا کا خیال ہے، اور جب گناہ کرنا ہوتا ہے اکثر لوگ کیا باہر ذرا نکل جائیں دوسرے شہر میں جا کے اور کون دیکھنے والا، اور خیال میں ہوتا ہے شاید اللہ کی نظر بھی نہیں پہنچ۔ اے اللہ یہ سفر کی جو برائیاں ہیں اللہ میں تیرا نبی محمد تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ یہ سفر جو ہے یہ سراسر نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اے اللہ تیرے خوف والا سفر ہو، اللہ میں ایسا سفر چلو وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى۔ اے اللہ یہ سفر ایسا ہو کہ میں جب سفر کر کے واپس آؤں تو اللہ تو مجھ سے راضی ہو، اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہے، اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو، اللہ تو راضی ہو جائے میرے۔ اکثر انسان بڑے نیک پارسا ہوتے ہیں، سفر کر کے واپس آتے ہیں، اللہ کے کاغذوں میں وہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں، بدکاری بھی دوسرے شہر جا کے، جوا بھی دوسرے شہر جا کے، بے پردگی بھی دوسرے شہر جا کے، اور عورتیں اور یہ بچیاں جن کو یہ پڑھی لکھی بچیاں، یہ ایم اے یہ بی اے فلاں، اور جب یہ ٹوروں پہ جاتی ہیں یہ ان کا ٹور جو ہوتا ہے بغیر ان کے محرم کے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اپنی بچیوں کو ٹوروں کے اوپر بھیجنا، اس لیے کہ بالغ بچی کا جو ٹور کے اوپر جانا بغیر اس کے محرم کے، شرعی محرم کے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اکثر سفر پہ گئی، وہاں ڈانس شروع ہو گئے، گانے شروع ہو گئے، ٹیپیں وہاں لگ گئی، فلاں کام وہاں لگ گیا، کھیلنے لڑکوں کے ساتھ وہاں ہو گئی، اور سفر میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نظر ہی نہیں وہاں، اور واپس جب آتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہو چکا، اللہ کو ناراض کر کے ہی واپس آتے۔
जो नेकियां जिंदगी में कभी कमाई होती हैं उन नेकियों का बेड़ा गर्क करके ही वापस आते हैं। सफर को तो ये समझते हैं ये सफर नहीं है, ये गोया नेकियों को जाया करने का एक मौका है। ऐ अल्लाह मैं ये कहता हूं, तेरा नबी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल अमली व ऐसा अमल अल्लाह हो मा तर्जा, अल्लाह मैं वापस आऊं तू मुझसे राजी हो। अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। सफर में तो बड़ी दुआएं इंसान की कबूल होती हैं। अफसोस की बात है कि सफर में दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। अफसोस की बात यह है अरे अल्लाह तो सफर की में दुआएं बड़ी कबूल करता है और सफर में सबसे ज्यादा बदकारियां और शरीयत की मुखालफत हम करते हैं। शैतान इस तरफ आने ही नहीं देता कि ये कोई अच्छी दुआ करना ले कहीं कबूल ही ना हो जाए इसकी। सफर में शैतान जो होता है ये तो आगे पीछे कदम कदम के ऊपर इबलीस आगे होता है, कदम कदम के ऊपर शैतान उसके शतुंगड़िया कि सफर में दुआ बड़ी कबूल होती है, ये कहीं अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक पुख्ता ना हो जाए और अल्लाह को नाराज करके वापस आ जाए। इसलिए आप दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी तुझसे ये इल्तिजा करता हूं, अल्लाह मैं सफर करके वापस आऊं तो तू मुझसे राजी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है, एक दिन सहाबा बैठे हुए थे, आपके नजदीक अल्लाह को राजी करना इतना अहम था। आप जब वापस आए ना, सहाबा बैठे हुए थे, आप कहीं से आए, सहाबा के पास जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सहाबा जो थे उनके ख्याल में यह था कि यह भी कोई अदब की चीज है, सारे खड़े हो गए। अब मुझे आपको एक अजीब बात सुनाऊं कि मुझे एक मौलवी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी कहें, ये देखे जी नबी अलैहिस्सलाम आए तो सहाबा अदबन खड़े हो गए, लिहाजा अदबन खड़े होना तो जायज है। अफसोस की बात यह है, जुल्म की बात यह है, आधी हदीस सुना दी, अगली बात नहीं सुनाई कि नबी पाक ने क्या कहा। आपने जब देखा कि ये सहाबा खड़े हो गए, फरमाया उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खड़े ना हुआ करो, ना खड़े हुआ करो। और मैं नबी मोहम्मद अगर से अल्लाह का महबूब प्यारा, नबियों का नबी रहमत अल्लाह, फिर भी मेरे लिए भी किसी के लिए खड़े ना हुआ करो। फरमाया जिस तरह अजमी लोग अपने बादशाहों के सामने यूं करके खड़े हो जाते हैं कि बोते उनके सामने बन, फरमाया ना खड़े हुआ करो। मैं तुझे इस बात से रोकता हूं कि कोई भी आदमी, खड़े होना अदब नहीं है, यह खड़े होना बेअदबी है। जिस बात को मेरा नबी अदब नहीं कहता उसे कौन अदब कह सकता है। फरमाया ना खड़े हुआ करो। कहने लगे सहाबा ठीक है अल्लाह के रसूल, पता चल गया, आइंदा नहीं खड़े हुए। बैठ गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल आज हम सारे बैठे हैं, आप तशरीफ ले आए हैं, हमारा दिल कहता है आप हमारे लिए कोई दुआ ही करें। फरमाया अच्छा तुम्हारे लिए दुआ करूं? जी अल्लाह के रसूल को दुआ कर दे हमारे लिए। फरमाया लो फिर तुम्हारे लिए दुआ कर, अल्लाहुम्मा गफिर लना, अल्लाहुम्मा गफिर लना वरहमना वरज़अन्ना वतक़ब्बल मिन्ना वअदखिलनल जन्ना वअदखिलनल जन्नता वनज्जिना मिनन नारी वअस्लिह लना शानना कुल्लहु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, क्या अल्लाहुम्मा गफिर लना, अल्लाह तेरे बंदों ने ये बात कही है कि अल्लाह से दुआ करें, बंदे भी कर रहे हैं और मैं बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तू हमें माफ कर दे। वगफिर लना अल्लाहुम्मा गफिर लना वरहमना, अल्लाह तू हमारे हालों के ऊपर रहम फरमा, वरज़अन्ना, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अल्लाह तू इनसे राजी हो जा। मैं दुआ करता हूं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की ना, ये अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करके जहन्नम से बचा के हमारी सलाह कर दे, हमसे राजी हो जा। नबी अलैहिस्सलाम ने बस इतनी दुआ की थी, आप दुआ इतनी करके रुक गए। साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल कोई और भी दुआ करे और अब मौका है आप हमारे लिए। और फरमाया जो कुछ मैंने मांग लिया इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं मांग सकता। फरमाया हर चीज जमा नहीं इसमें, और अल्लाह जिससे राजी हो जाए और क्या उसे चाहिए फिर।
شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ راضی کیسے ہوتا ہے، کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ بنیادی بات شریعت یہ کہ ان تکفروا، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے سورہ زمر میں، اللہ تبارک و تعالی ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ یاد رکھنا اللہ کبھی بھی گناہ کے کاموں سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اللہ جب بھی راضی ہوتا ہے اللہ کا شکر کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ شریعت نے سادہ سادہ باتیں کہی ہیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ بات کرے نا کہ فلاں ایسا ہے فلاں، اور پھر کیا اوے حافظ صاحب آپ کو کیا پتا ہے جتنی محنت سے اس نے فلم میں کام کیا اور کیا پتا اللہ راضی ہو گیا ہو، استغفر اللہ۔ اور تمہیں حافظ صاحب آپ کو نہیں پتا، اور جتنی محنت سے فلاں ڈانس کرتی ہے نا، اور تمہیں کیا پتا ہے، اور حافظ صاحب ہمیں کیا پتا اللہ اس سے کتنا راضی ہو گیا۔ فلاں ڈاکو جو تھا ادھر سے ڈاکہ مارتا تھا، ادھر جا کے غریبوں کو دیتا تھا، ادھر سے فلمز میں کام کر کے ادھر جا کے یتیموں کو، اور آپ کو کیا پتا ہے۔ اور یاد رکھو بنیادی قانون کیا ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر۔ یاد رکھنا اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا، اور کئی لوگوں نے پھر اپنے پاس سے طریقے نکال لیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے۔ جی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کر، اس کو چاہیے آبادی سے باہر نکل کے جا کے جنگل میں ڈیرے لگا لے، جنگل میں منگل کرے، جی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ جی ساری زندگی شادی نہ کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جی بس یہ اس طرح کرے کہ انسان ساری زندگی بھوکا رہے، پھر تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اور اگر کپڑے بھی نہ پہنے تو اور راضی ہوتا ہے، پھر تو شاہ اور سید بھی ساتھ بن جاتا ہے، اور اگر انسان کسی کنویں میں الٹا لٹک دے پھر تو اور راضی ہو جاتا ہے، اور کسی چھپڑ میں جا کے بگلے کی طرح ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا، جی اور اپنے پاس سے اس قسم کی گپیں، اللہ ان کاموں سے راضی نہیں ہو۔ ان تشکرو فرمایا اگر تم شکر کرو، اگر تم شکر والے کام کرو اللہ تم سے راضی پھر ہوتا ہے۔ گناہ والے کاموں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی شریعت کو توڑ کے کوئی کہتے ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کی بات ماننے سے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ اس سے کیا راضی، اور ساری زندگی حرام کے کاموں میں حرام کمائی کھا کھا کے اللہ کے مقابلے میں جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کو جا کے پلید کرنے کی کوشش کرتا ہے، حج کرتا ہے، حرام کی کمائی کما کے، لوگوں کو ٹھگیاں لگا لگا کے، گاہک سے جھوٹ بول بول کے، اور کپڑا کھینچ کے ایک دو گر کم دے دے کے، اور ناجائز طور پہ اپنے پاس سے نئے نئے 2 نمبر کا مال بیچ بیچ کے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی حج کرنے بھی نہ جائے، مسجد میں بھی نہ جائے، توبہ کرے ان کاموں سے، اور بعد میں اللہ کے گھر میں جائے اور باہر مسجد میں آئے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا تو مشکل ہے ہی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اتنی جلدی راضی ہو جائے گا، لوگوں اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منہ سے ایک بات ایسی کہتا ہے، اچھی بات ایک ایسی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک بات سن کے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے کلمہ، اس کے درجات بھی بلند کر دیتا۔ اس لیے منہ سے کبھی بری بات نکال، اور پتہ نہیں کس بات سے اللہ راضی ہے، اور مخلوق کا بھلا کر خیر کا مشورہ دو، خیر کی رائے دو، جب بولو تو خیر کی بات کرو، ورنہ خاموش رہو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تو راضی معمولی کاموں سے ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب الشربۃ فیحمده علیہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت بڑا راضی ہوتا ہے جس وقت کو بندہ کھانے لگتا ہے نا، ایک لقمہ توڑتا ہے، اس لقمے کو توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، جب سالن وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے لگا کے، یا ایک لقمہ لیتا ہے، فرمایا وہ لقمہ منہ میں لے کے نیچا ہوتا تو کہتا ہے الحمدللہ،
اور پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ, نیا لقمہ لیتا ہے, لقمہ اندر جاتا ہے الحمدللہ, پھر نیا لقمہ لیتا ہے الحمدللہ. فرمایا یہ جو بندہ بات بات پہ کہتا ہے نا اللہ تیرا شکر ہے, ان اللہ لیرضا, اللہ اس بندے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے. اللہ نے تو اپنے خوش ہونے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے بیان کرے. اس بندے کو یقین ہے الحمدللہ کہ یہ رزق پیدا کرنے والا اللہ ہے, یہ پانی کا گھونٹ اور اس کا قطرہ قطرہ جو ہے یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ اگر پیدا نہ کرتا تو کبھی پیدا نہیں ہو. اللہ تو نے پیدا کیا, تو نے کھانے کی توفیق دی, الحمدللہ. فرمایا لقمے لقمے پہ الحمدللہ کہنے والے کے ساتھ اللہ بڑا ہی راضی ہو, اور گھونٹ گھونٹ کے اوپر الحمدللہ کہنے والے کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑا راضی ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی, آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا ایک نسخہ اور ہے, وہ سادہ سا نسخہ یہ ہے, فرمایا اپنے باپ کو راضی رکھو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. میں اپنے باپ کو راضی کرو, شریعت کا کام ہو, غلط بات نہ کہتا ہو, اللہ کی شریعت کے اندر رہ کے وہ بات کر. فرمایا پھر اسے ناراض نہ کرنا, اس باپ کو اگر ناراض کیا ہے وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ, فرمایا والد کو ناراض کرو گے تو اللہ رب بھی ناراض ہو جائے گا تم سے. عام طور پہ ہمیں تو سکھایا ہی جاتا ہے نا جی ماں کے قدموں کے تلے جنت, اور ماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں ایک ہی بات, جی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, جی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ یہ میرا نبی کہتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ہمیں سکھاتے ہی نہیں. اور پھر جس کو دیکھو گاڑی کے پیچھے مکان کے, یہ میری ماں کی دعا سے ہے, یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے, مجھے میری ماں کی دعا ہے, جی ماں کی دعا ہے, جنت کی ہوا ہے. اس قسم کی لغویات ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے, سن لیں اس بات کو, سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کے بعد فرمایا جس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ماں کی نہیں, وہ باپ کی دعا ہوتی ہے. سن لیں اس بات کو. فرمایا سب سے زیادہ دعا جس کی قبول ہوتی اور سب سے زیادہ بد دعا جس کی قبول ہوتی ہے, فرمایا وہ بھی باپ کی دعا, بد دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے تو بچوں کو سکھایا یہ گیا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کی وجہ سے ہے, یہ جو ہے یہ میرے باجی ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے. اس قسم کی گپیں اپنے باپ سے کہتے رہتے ہیں. اور باپ بیچارہ جو ہے وہ ایسے گھر میں ذلیل, اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کھانا پینا, اپنے ہی بستر, اپنے ہی کمرے, اپنے ہی مکان اور اپنی اولاد سے ذلیل ہوتا رہتا ہے, اس لیے کہ بچے کو پتا ہے اس کے قدموں کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بچے کو غلط باتیں سنائی گئی ہیں. اور فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو والد ہے, والد الوالد اوسط باب الجنہ, فرمایا جنت کا سب سے درمیانہ سب سے بڑا دروازہ جو ہے یہ باپ ہوتا ہے. باپ کی توہین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم نے جنت کے سب سے بڑے دروازے جو ہے اس کی توہین کی ہے تم نے. اور باپ کی بات کا انکار کرنا, اگر وہ صحیح بات کہتا ہے اس کا انکار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جنت میں جانے سے انکار کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, یہ میں نہیں کہتا, یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کرو, اللہ اس سے بڑی جلدی راضی ہو جاتا. باپ بیچارے کو تو گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے, باپ کو تو یہ رکھا ہوا ہے گھر کے سارے کمروں کی بتیاں یہ آ کے بند کرے, بس میرا کام تو بتیاں جلانا ہے. بس باپ کا کام تو سبزی لانا, باہر کا کام. باپ نوکر سے زیادہ رہا ہی نہیں ہے. اے اپنی جنت کو نہ ٹھڈے مارو. باپ کے قدموں کے نیچے محمد رسول اللہ اور ماں دونوں کے قدموں کے نیچے فرمایا جنت ہے. فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے اس بندے سے بڑا جو اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں
और बच्चों, और जिनके मां बाप जिंदा हैं, कायनात के रब की कसम, अगर जन्नत चाहते हो तो अपने बापों से लिपट जाओ। अपने बाप के पांव की जूती के नीचे जो मट्टी लगी हुई है वो मट्टी बन जाओ अगर तुम चाहते हो तुम्हें जन्नत मिले। उसके पांव के नीचे, उसके ठुड्डे के साथ जो मिट्टी वो मिट्टी बन जाओ उसके नीचे अगर जन्नत चाहते हो। और याद रखो, ये एक दफा चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, ये दोबारा फिर नजर नहीं आते, ऐसे शक्ल छुपा लेते हैं। इनकी कदर करो। अगर रब को राजी कर रहा है तो अपने बापों को राजी करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और बात कही, फरमाया लोगों याद रखो, फरमाया कई दफा एक इंसान उसका बड़ा प्यारा को होता है वो फौत हो जाता है। फरमाया उसके प्यारे के फौत होने के बाद वो क्या कहता है, चुप करके अल्लाह के ऊपर ईमान रख के, अल्लाह का हुक्म समझ के चुप करके सब्र कर लेता है। चीखता चलाता नहीं, रोता पीटता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है, अल्लाह इस बंदे के लिए, ये जो बंदा जिसका प्यारा चला गया और ये चुप हो गया, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के लिए क्या फरमाया, ये जो चुप हो गया ना कि अल्लाह तेरा ही माल था, तूने दिया है और मैंने भी तेरे पास ही आ जाना है। मैं इस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अल्लाह इतना राजी होता है कि जन्नत से कम कोई चीज देने पे अल्लाह राजी नहीं होता। कहता है तेरे लिए मैं जन्नत से कम मैंने कुछ नहीं रखा हुआ। और ये बात याद रख लो, उस आदमी के साथ अल्लाह तबारक व तआला बड़ा राजी होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके हदीसों से साबित होता है, जिस आदमी के बचपन में हालात ठीक नहीं थे, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया कि उसको अल्लाह ने माल दे दिया, दौलत दे दी, मकानात दे दिए, गाड़ियां दे दी, बैंक बैलेंस, बड़ा कुछ अल्लाह ने दे दिया। लेकिन यह है कि उसने अपने बचपन को बुलाया नहीं, उसने याद रखा मेरे पास भी कुछ नहीं था। और कोई अल्लाह के लिए मांगने आया है और उसकी वाकईतन जरूरत है और वे उसकी जरूरत पूरी कर देता है कि मेरे ऊपर भी ये हालात थे कि कभी मेरे घर में भी खाना पूरा नहीं होता था और हमारे घर में भी मिर्चें जो होती थी, ये मिर्चों को कुट कुट के दौरी में उसके साथ रोटी लगा के और उसका बर्गर बना के खाते करते थे। और मुझे याद है दानों के बाद पानी पिया करते थे। और मुझे याद है सुबह का खाना खाया रात को खाते थे और कई कई दिन नहीं, कई कई महीने कभी गोश्त देखा नहीं। और मुझे याद है आज तुम अल्लाह के लिए मांगने आए हो तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया और बताओ क्या जरूरत है, फरमाया उसकी जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह उससे राजी हो जाता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले बनी इसराइल में 3 आदमी थे। एक आदमी था उसे बर्स की बीमारी थी, ये फुलबेरी जिसे कहते हैं। लोग उससे भागते थे कि ये बीमारी हमें ना लग जाए, पास ही नहीं, जिल्द सारी उसकी वो सारे वजूद के वो स्पॉट बन गए, डब के डब्बे। अल्लाह का फरिश्ता उसके पास आया, उसने कहा तुम क्या चाहते हो? कहने लगा मैं ये चाहता हूं अल्लाह मेरी जिल्द को सही कर दे, रंग को सही कर दे। और लोग मेरे पास भी नहीं बैठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा था, फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने उसको बिल्कुल सही कर दिया। फरिश्ता कहने लगा कि तेरा दिल क्या करता है, तेरे पास को माल दौलत हो? कहने लगा जी दिल करता है। क्या माल हो? अब ये पुरानी बात है, उस दौर में को ये गाड़ियां तो नहीं होती थी। कहने लगा मैं कहता हूं मेरे पास कभी ऊंट हो ना। फरिश्ते ने कहा अच्छा ये लो। एक उसको ऊंटनी दी, बच्चा होने वाला था। फरिश्ते ने दुआ की अल्लाह तुझे बरकत दे। इतने ऊंट हो गए, इतने ऊंट हो गए कि एक पूरी की पूरी वादी भर गई। वादी पता क्या होती है आपको? पता है ये वादी नीलम, ये 70-80 मील है, ये बड़ी इतने मील है। ये वादी कागान की छोटी सी वादी है, सारी की सारी वादी भर जाए ऊंटों से। फरमाया अल्लाह ने इतनी बरकत दी, सारी की सारी वादी ऊंटनियों से भरी गई। फिर अल्लाह का फरिश्ता एक दिन उसके पास आया, कहने लगा, उसने भेष बदला हुआ था,
اے اللہ کے بندے، اور میں ایک غریب مسافر ہوں، مسکین ہوں، میں نے دور جانا ہے، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے تو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا اسألوکا باللہ الذی آتا، اور میں تجھے اللہ شہنشاہ کے واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جس نے تجھے اتنا کچھ دیا، ایک اونٹ مجھے دے دے، میں گھر پہنچ جاؤں، اور میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا، آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو کیا مانگ رہا ہے؟ الحقوق کثیرہ، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، الحقوق کثیرہ، اور میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں، مجھے یہی کام ہے بس دنیا میں۔ آپ چلے جائیں نا کسی آدمی کے پاس، اللہ نے اس کو چند پیسے دیے ہوئے، تو یہی جواب دیتا ہے، دے اللہ کا کرنا ہے۔ اے آپ کو کیا پتا حافظ صاحب ہم کیا بس آپ کو نہیں بتاتے، اور بھی بڑے ہم کام کرتے ہیں، ہم نے پوری دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، ان کا رزق میں ہی دیتا ہوں، آپ کو کیا پتا ہے جی؟ ایک کوڑی بھی نہیں دیتے اللہ کے راستے میں جی حافظ صاحب، اور بھی آپ کو نہیں بتانے والی بات، کتنے کیا کیا اور کیا اور کیا کرتے ہیں ہم۔ اس نے یہی بات کی، الحقوق کثیرہ، اور میں کس کس کو دوں؟ مانگنے آ جاتے ہیں۔ فرشتے نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ تیرے پاس مال جو آیا ہے نا، میں تجھے جانتا ہوں، اور تو وہی ہے نا جس کو پھلبیری تھی، لوگ تیرے پاس نہیں تھے، آتے تھے، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے یہ تجھے سارا مال دیا۔ کہنے لگا چلو چل یہاں سے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، انما ورثت ھذا، اور یہ جو مجھے ملا ہے کابرن عن کابرن، اور یہ تو میرا باپ اور دادا ہی بڑے سخی اور امیر مال دولت تھے والے تھے، اور ہم تو آباؤ سے، ہم تو خاندانی آدمی ہیں، ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، بڑے بھی ایسے تھے، اور بڑے بھی ایسے تھے، چل چل یہاں سے نکل، تو اتنا آیا ہمیں کہنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے کہا اچھا اگر تو یہ کہتا ہے نا تیرے ماں تیرے باپ دادا کی طرف سے ملا ہے، اگر یہ سچ ہے تو یہ مال تیرے پاس رہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ یہ کرنا تھا کہ سارے اونٹ اس کے ختم ہو گئے، مر گئے، اور اس کو پھلبیری ہوگی، دوبارہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ یہاں سے نکل کے ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے سارے سر کے بال جو تھے یہ اتر چکے تھے، جوانی میں اس کو گنج پڑ گیا تھا، وجود کے سارے بال بے شکل ہو گیا، اس طرح انسان۔ فرشتہ اس کے پاس گیا، اللہ کے حکم سے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں یار میرے بھی بال جو ہیں یہ ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، لوگ میرے پاس آ جائیں، میں خوبصورت بن جاؤں۔ اللہ کے حکم سے ایسے ہوا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، خوبصورت ہو گیا۔ فرشتے نے کہا کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگا جی میں کہتا ہوں کبھی گائے میرے پاس بے شمار ہو جائے نا۔ اس نے کہا یہ لو ایک گائے، اللہ تجھے برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ایک سے دو آگے آگے بڑھتے بڑھتے پوری کی پوری وادی، اس علاقہ سارے کا سارا علاقہ گائے گائے ہو گئے، بچے ہی بچے، گائے ہی گائے۔ فرشتہ پھر ایک دن آیا، کہنے لگا، رنگ اس کا فرشتے کا کوئی اور تھا بنا ہوا، کہنے لگا اللہ کے بندے میں غریب مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کرو، میں جانا ہے، ایک مجھے اس طرح کر کے ایک بیل دے دے، میں بیچ کے خرچہ پورا کر کے چلا جاؤں واپس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بھی بالکل اس جو پھلبیری والا تھا نا، اس والے اس نے الفاظ استعمال کیے کہ چل چل نکل الحقوق کثیرہ، اور تمہیں کیا پتا میں کیا 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 کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے پاس سے پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ یہ مال مجھے میرے بڑوں سے ملا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے نے پھر وہی بات کی کہ اگر یہ مال تیرا اپنا ہے، بڑوں سے ملا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بڑوں سے نہیں ملا تو اللہ تجھے پہلے حال میں کر دے۔ وہی حال ہو گیا، ساری اس کے بیل گائے جو تھے سارے ختم ہو گئے، اور اس کا حال، اس کی شکل ویسے ہی ہوگی، ویسے ہی گنج اور ویسے ہی وہ مفلس فقیر ہو گیا۔ پھر تیسرا آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا تھا، نبینا تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یار میں نے تو دنیا دیکھی نہیں کیا ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیے یہ دنیا میں آنکھیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یقین مانیے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا،
اللہ کی قسم, اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے قریب ایک آدمی ایسے نبینا ہوتا آگے گیا, بالکل چند انچ فاصلے تھا اور ہاتھ ایسے ایسے کر رہا تھا, اللہ کا گھر کدھر ہے. ہاتھ اس نے پکڑ کے لگایا, اس کو پھر بھی یہ کیا ہے یار, یہ نہ خوبصورت شکلیں دیکھ سکا, نہ اللہ کے رنگ دیکھ سکا, نہ دنیا کے منظر دیکھ سکا, نہ قرآن مجید کے صفحات دیکھ سکا, نہ اللہ کی مسجدیں دیکھ سکا, نہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھ سکا. اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. اور کیا پتا ہے اس کی بہو نے جو اسے کھانا دیا ہے, یہ آج کا ہے کل کا ہے, کھانے میں اس کے کیڑے مکوڑے ہیں, کھانے میں اس کو پتہ نہیں کیا اس کی بہو نے اسے دے دیا ہے. اس کو کیا پتا ہے یہ حلال چیز ہے کہ ملاپس کو دے دیے گندے. اللہ کی قسم اس ان آنکھوں کی قدر کرو, قدر کرو ان آنکھوں کی, اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہے. اور کہنے لگا میرے لیے تو ساری دنیا اندھیر ہے, مجھے کیا پتا ہے یہ دنیا کیا ہوتی ہے. اللہ سے کہو کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے ٹھیک کر دی. دیکھنے لگا ہیں یہ شکل ہے, صورتیں ہیں, اس طرح یہ ہے گائے ہے, یہ بیل ہے, یہ اونٹ ہے, یہ انسان ہے, یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ درخت ہیں, یہ آسمان ہے, یہ اللہ کا سورج, یہ اللہ کا چاند, یہ پھول, یہ کیا ہے. حیران ہو گیا. فرشتے نے کہا کوئی مانگنا ہے اور کچھ اللہ سے چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کبھی مجھے مال دے دینا, مجھے شوق ہے میری بکریاں بڑی ہوں. فرشتے نے کہا یہ لو ایک بکری. اللہ نے برکت دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی. بکریاں, نیچے بکری, اوپر بکریاں, پہاڑوں کے اوپر بکریاں, وادی کے ادھر بکریاں, ادھر بکریاں ہی بکریاں. پھر ایک دن فرشتہ آیا, اس نے کہا او بھائی بکریوں کے مالک, میں ایک مسکین آدمی ہوں, مسافر ہوں, میں نے دور جانا ہے, میرے پاس کچھ نہیں. سچی مچی بات یہ ہے اگر تو مجھے کوئی بکری وغیرہ دے دے, میں بیچ کے کچھ نہ اپنا واپس چلا جاؤں, بچوں میں چلا جاؤں, میری بڑی پتلی حالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہنے لگا جب وہ مانگ رہا تھا نا تو آخر میں فرشتے نے یہی کہا, اس نے کہا میں تجھے اسألک باللہ الذی آتاک, اور میں تجھے خالق کائنات رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے ضرور دے کچھ. اور ان کو بھی یہ بات ہی کہی تھی. انہوں نے تو کہا تھا نا بڑے کام کرتے ہیں ہم, چل چل. فرمایا, اس نے کہا ادھر آ, قریب آیا نا, ذرا قریب آیا. تو کہا کس کا واسطہ دیا؟ اللہ کا. جو تو نے اللہ کا واسطہ دیا میں نے دھیان ادھر کر لیا, جتنی بکریاں چاہتے ہو لے جاؤ. اور تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے, اور اللہ نے تو مجھے مال دیا ہے اتنا کچھ. یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ نے مجھے دی ہے, جو لینا لے لو. فرشتہ کہنے لگا بس یہ بات ہے نا, تو کہتے ہیں نا لے لو اللہ کے نام پہ, اور تو نے یاد رکھا ہے. کہنے لگا میں نبینا تھا, میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, مجھے پتا ہے غربت کے دن کیا ہوتے ہیں, اور میں جانتا ہوں, یاد رکھیں یہ مقروضی کے دن کیا ہوتے ہیں. جب کوئی مانگنے والا باہر ہوتا ہے تو اندر انسان کہتا ہے جو میں اپنے گھر میں نہیں ہوں. جب انسان اندر سے جھوٹ بولتا ہوتا ہے, جب اس کو رات کے وقت نیند نہیں آتی, یہ اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت, اور کس طرح گلی بدل جاتا ہے سامنے آتے دیکھ کے انسان. مجھے پتا ہے غربت کے دن کیا ہے, کھانا کیسے کھاتے ہیں, کہاں سے کھاتے ہیں, اور مجھے یاد ہے جاؤ اللہ کے نام پہ جتنا چاہتے ہو لے جاؤ, اور منہ کہنے جاؤ میرا منہ ادھر ہے جو چاہتے ہو. فرشتہ کہنے لگا بس فقد رضی عنک, اور تو نے اپنا پیچھا اپنی غربت کے دن یاد رکھے ہیں, جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ تجھ سے راضی ہو گیا. اور میرے بھائیوں ایمانداری کی بات کہنا, ہم میں سے کون سیٹھوں کا بیٹا ہے, اور ہمارے دادا کون تھے, اور ہندوؤں کے پاس کام کرنے والے کوئی ان کے کلی تھے, کوئی ان کی بسوں کے اوپر مال لے کے, بڑے بڑے پہلوان جو ہیں یہ مال لے کے اوپر چڑھایا کرتے تھے, یہ کلیوں کی طرح اور پانڈیوں کی طرح, اور کئی ان کی گھاس کٹا کرتے تھے, اور کئی ان کے گھر کے ملازم تھے. اور اللہ نے دیا ہوا ہے, کوئی اللہ کے نام کا مانگنے آ جائے تو یاد کر لینا وہ دن. اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا ہے,
اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یاد کراتے ہیں الم یجدک یتیما، اور ایک وقت تھا تم یتیم تھے۔ کبھی یتیم آئے میرے نبی اس کو جھڑکنا نہ۔ یتیم کے دل کے اوپر جو بات ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا کسی کو۔ لوگ تو اپنے باپ سے لپٹ جاتے ہیں نا، پاپا جی یہ میں نے لینا ہی لینا ہے، نہیں مجھے یہ لے کے دے، میں نے ابو جی یہ لینا ہے۔ اور یتیم کس سے کہے کہ میں نے یہ لینا ہے؟ بیچارہ ایسے اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اندر سے اعتماد جو ہوتا ہے یہ ختم ہو، اس کا پتہ نہیں سے مجھے دینی کہ نہیں، پتہ نہیں میری بات ہے، میں تو ہوں یتیم۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے نبی اپنے یتیمی کے دور کو یاد رکھنا۔ اور دوسروں کے بچے تو بڑے لوگ دھیان سے اٹھاتے ہیں، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ کون رکھتا ہے؟ میرے نبی اپنی یتیمی کا دور جا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اے نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب دین نہیں دیا تھا کیسی حالت تھی؟ اب کو دین کی بات کرنے آئے تو اس سے بات کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ جا میرا سر نہ کھاؤ جا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ اے میرے نبی وہ دن یاد کرو جب تم بالکل ایسے تھے کہ کھانے پینے کی چیز ہی نہیں تھی، اور ایک ہی بیٹا ماں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اور پیدائشی یتیم، اور ماں 6 برس کی عمر میں ماں وفات پا گئی۔ میرے نبی وہ وقت یاد کرو، اور جب تم اکیلے ہی جا کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تم پہاڑی کے اوپر اکیلے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یاد کرو اس وقت کو۔ کیا غربت کا دور ہوتا ہے جب اس کے پاس سے، ایک غریب آدمی کے پاس سے کوئی امیر آدمی پھلوں کا وہ تھیلا لے کے گزرتا ہے تو غریب آدمی کے دل کے اوپر پتہ نہیں کتنی تلواریں چل جاتی، اور کھانا کھا پی کے ہڈیاں غریبوں کے دروازے کے اوپر پھینک کے، ان کی روڑی کے سامنے پھینک کے، پھلوں کے چھلکے ان کے گھر کے سامنے پھینک کے، ان کے دلوں کے اوپر تلوار چلانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے نبی یاد رکھنا غربت کی بات۔ اور نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، فرمایا تمہیں یاد ہے، انما بے شک میں انا بن امرأ، میں ایک ایسی عورت کا بچہ ہوں، تاکلوا من القدید، فرمایا ہمیں کبھی تازہ گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا یتیم بچے کو، وہ میری ماں کو کبھی کو گوشت دے دیتا، اس میں سے کچھ پکا لیتی باقی سکھا دیتی تھی، وہ سوکھے ہوئے گوشت کو پانی میں لے کے بھگو کے ہم پکایا کرتے تھے، یہ حال تھا میرا۔ جو آدمی غربت کے دنوں کو یاد رکھتا ہے، پریشانی کے دنوں کو یاد رکھتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی مانگنے آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ وہ سارے کام جن سے ناراض ہوتا ہے اللہ ان کاموں کو ہم سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔